گاؤں کی سوئی سوئی گرد آلود فضا اسی طرح قائم تھی۔ ان برسوں میں روشن پور کے بیسیوں نوجوان اجنبی سرزمینوں میں ہلاک ہو گئے تھے۔ جنگ کے میدانوں میں بکھرے ہوئے ان کے مضبوط محبوب جسم دھوپ میں بخارات بن کے اڑ گئے تھے۔ نئے سیلابوں، آندھیوں اور طوفانوں نے ان کی ہڈیاں زمین میں دبا دی تھیں۔ بیسیوں عورتیں بیوہ ہو گئیں، لڑکیاں محبت میں غریب ہو گئیں۔ روشن پور کی زمینوں پہ کئی سیلاب آئے اور فصلیں تباہ ہو گئیں۔ کسان قرضے اور بھوک کے نیچے جھک گئے۔ جانور بیماری سے مر گئے یا بھوکے کسانوں نے کاٹ کر کھا لیے۔ کئی بار بھینسوں کے دودھ سوکھ گئے۔ کئی بار ایسا وقت آیا جب پاگل آنکھوں والے کسانوں کے ڈھانچے گلیوں میں آوارہ پھرتے تھے۔ لیکن نیا موسم اپنے پورے رنگ روپ اور آب و تاب کے ساتھ آیا۔ سیلاب کا پانی اتر گیا اور بارشوں سے گرے مکانوں کی دیواریں کھڑی کی گئیں۔ نئے نئے جوان ہونے والے لڑکوں اور بوڑھے ہونے والے کسانوں نے سیلاب کی ڈالی ہوئی سیاہ زرخیز مٹی میں ہل چلایا، گیہوں، چنے اور کچھ اناج بویا۔ دن رات کی محنت کے بعد بالآخر کھیتوں میں سبز ریشمی فصل اٹھی اور گندم کے دانوں میں گودا پڑا۔ لڑکیوں نے نئے نوجوانوں سے محبتیں لگا لیں اور رو رو کر گمشدہ محبوب کو یاد کر کر کے انہیں بتایا کہ جنگ کیسی خراب شے ہوتی ہے۔ ایک بار پھر فصلوں کے درمیان کھڑے ہو کر کسانوں نے پرقناط نظروں سے صبح کی تازہ دھوپ کو دیکھا۔ ایک بار پھر سورج اونچا ہوا اور دھوپ ان کے صحنوں اور دالانوں میں پھیل گئی۔ ایک بار پھر وہی زندگی شروع ہو گئی۔ کسان کھیتوں سے اٹھ کر سائے میں آ بیٹھے، دوپہر کا کھانا کھانے اور تمباکو پینے لگے۔ یہ سارا وقت انہوں نے سکون اور دل بستگی سے برداشت کیا کہ جو کچھ گزرا وہ ہندوستان کے کسان کا مقدر تھا، اور ایسا ہوتا آیا تھا۔ نعیم کو گاؤں میں رہتے چند مہینے ہو گئے تھے۔ کبھی کبھی وہ ہل چلاتا، لیکن کاشتکاری کی محنت کے قابل نہیں رہا تھا۔ اکثر وہ شام کو پنچایت میں چلا جاتا تو بوڑھے جوان سبھی اٹھ کر اس کا استقبال کرتے۔ جوان احترام سے سروں پہ پگڑیاں رکھ لیتے اور بوڑھے اس کو اپنے برابر جگہ دیتے، کیونکہ وہ واحد شخص تھا جو جنگ سے زندہ لوٹ کر روشن پور آیا تھا اور سینے پر امتیازی نشان لگاتا تھا۔ اسے ایک مربع زمین سرکار کی طرف سے ملی تھی۔ لڑکیاں اسے دیکھ کر احترام سے راستہ چھوڑ دیتی۔ نعیم کی ماں نے انہیں بتایا تھا کہ سمندر پار کی اجنبی عورتیں نعیم کی محبت میں گرفتار ہو کر اس سے شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر وہ انہیں چھوڑ کر اپنے گاؤں آیا تھا۔ خود نعیم غریب الوطنی، مشقت اور اذیت کے طویل وقفے کے بعد گاؤں کو پرسکون خواب کی طرح محسوس کر رہا تھا۔ وہ جی بھر کے کھاتا تھا، سوتا تھا، کبڈی کے مقابلوں اور بیل گاڑیوں کی دوڑ میں فوجی وردی پہن کے شریک ہوتا تھا۔ اس شام وہ نہر کا پل پار کر رہا تھا جب سامنے سے 3 سوار نمودار ہوئے۔ یہ مہندر کا بڑا بھائی جوگندر سنگھ اور گاؤں کے 2 اور نوجوان تھے۔ نزدیک آ کر انہوں نے باگ کھینچ لی اور بلند آواز میں اس کا حال پوچھا۔ نعیم نے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ جوگندر سنگھ بولا، سور دیکھ کر آئے ہیں۔ ملے؟ ہاں، ایک جگہ ملا ڈیرا، ریوڑ ہے پورا۔ اچھا، پھر؟ کل شکار ہے بڑا بھاری، چلو گے؟ رات ہم گڑھے کھودنے جا رہے ہیں۔ ایک نیزہ سورج چڑھے تو آ جانا، لسی ہمارے ساتھ ہی پینا۔ صبح وہ سو کر اٹھا تو باہر ہلکا ہلکا شور تھا۔ اس نے جلدی سے پتلون ٹانگوں پر کھینچی اور فوجی بوٹ پہن کر باہر نکل آیا۔ احاطے میں رک کر اس نے سفید بیل کی گردن کا زخم دیکھا اور فیصلہ کیا کہ شکار پر جانے سے پہلے اس پر دوائی لگائے گا۔ پھر اس نے گھوڑی کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے گھٹنوں کو انگلیوں سے دبایا۔ گھوڑی کی پھڑک سے اندازہ ہو گیا کہ جانور تازہ دم ہے اور سواری کے لیے تیار ہے۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے ماں کو ہدایت کی کہ کام چھوڑ کر اس کی باغ مرمت کرنا شروع کر دے۔ پھر اس نے کونے میں سے تھوڑی سی خشک گھاس اٹھا کر گھوڑی کے آگے ڈالی اور علی کو، جو دروازے میں کھیل رہا تھا، ایک ہاتھ سے اٹھا کر گھوڑی کی پشت پہ بٹھا دیا۔ علی 5 سال کا بچہ تھا، گھوڑی کے بال پکڑ کر گردن سے چمٹ گیا۔ اس کی ماں کپاس کے ڈھیر کو چھوڑ کے بھاگی۔ نعیم ہنستا ہوا باہر نکل گیا۔
احمد دین کے گھر کے آگے چند لوگ جمع تھے۔ وہ اپنے دروازے پہ کھڑا غصے میں چیخ رہا تھا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، بھاگ جاؤ، کچھ نہیں ہے۔ قریب ہی روشن آغا کا منشی گھوڑی کی باگ ہاتھ میں تھامے چند خاص آدمیوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بولا، ہم تمہارے دالان کی تلاشی لیں گے۔ احمد دین چیخا، تم میرے گھر میں قدم نہیں رکھ سکتے، میں دعویٰ کر دوں گا۔ اس کی پگڑی کھل کر زمین پر گھسٹ رہی تھی، آستین شانے پر سے پھٹ چکی تھی، غم و غصے کے آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ میں سب کو بتاؤں گا، تم نے مجھے پیٹا ہے، میری بے عزتی کی ہے، میری پگڑی اتاری ہے، تم نے میری داڑھی نوچی ہے، کیا میں چور ہوں؟ بھاگ جاؤ، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ منشی کچھ دیر کھڑا بوڑھے احمد دین کو روتا دیکھتا رہا، پھر اپنے آدمیوں کو لے کر چپ چاپ ایک طرف کو چل پڑا۔ نعیم آہستہ آہستہ چلتا احمد دین کے پاس جا کھڑا ہوا۔ کیا بات ہے چچا؟ احمد دین کی بجائے پاس کھڑے لڑکے نے جواب دیا، موٹرانہ لینے آئے تھے۔ موٹرانہ؟ ہاں، روشن آغا نے ایک موٹر خریدی ہے۔ تو پھر ہمیں موٹرانہ دینا پڑتا ہے۔ ہیں؟ موٹرانہ کیا ہوتا ہے؟ لڑکے نے وضاحت کی، جاگیردار نے موٹر خریدی ہے، ہمیں اناج دینا پڑتا ہے۔ کتنا؟ زمین کے حساب پر ہے۔ میرے پاس 20 ایکڑ زمین ہے اور ایک جوڑی بیل، میں نے ایک دھڑی دیا ہے۔ احمد دین نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا، میں ضرور دیتا، 100 دفعہ دیتا چودھری، پر میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر میں موٹرانہ دے دوں تو 8 مہینے بھوسا کھاؤں۔ میں نے سب زمین میں بو دی ہے، اکیلے بیائی کی ہے، کسی نے میری مدد نہیں کی۔ میرا بیٹا جنگ میں مارا گیا، اور آج ان لوگوں نے مجھے پیٹا، میری داڑھی نوچی۔ نعیم سر جھکا کر چلتا ہوا واپس آ گیا۔ صحن میں نیاز بیگ باغ کی مرمت کر رہا تھا۔ وہ خفگی سے بولا، بابا، تم نے بھی موٹرانہ دیا ہے؟ اس کے باپ نے چھاتی پھلا کر کہا، ہم کیوں دیں گے؟ ہماری تو اپنی زمین ہے۔ ہمت ہے کسی کی ہمارے نزدیک آئے؟ سب کو سلا دوں گا۔ ہم نے کراس جیتا ہے، کوئی مذاق ہے؟ نعیم نے چولہے سے پکی مٹی توڑی، اسے ہاتھ میں ملا، پھر اس میں کڑوا تیل ڈالا، چھت کے کونے سے مکڑی کا جالا انگلی پر لپیٹ کر اتارا اور اس میں ملا دیا، پھر اسی مقدار میں بیل کا گوبر اس میں ملا کر اس کی لئی بنا لی۔ یہ مرہم بیل کے زخم پر لگانے کے بعد اس نے اپنے فوجی تھیلے میں سے سفید پٹی نکالی اور باپ کی مدد سے باندھ دی۔ پٹی باندھتے باندھتے نیاز بیگ جھلا کر بولا، اگر تم اس بیل کو خرگوش کے بچے کی طرح رکھنا چاہتے ہو، پھر تو یہ کھیت میں کام کر چکا۔ نعیم بولا، جنگ میں یہ مرہم بڑا کام دیتا تھا، مگر اس میں خچر کا گوبر ڈالیں تو بہتر رہتا ہے۔ اس نے گھوڑی پر زین کسی اور باگیں اس کے منہ میں ڈالی۔ نیاز بیگ کھڑا اداس آنکھوں سے اسے ایک ہاتھ سے کام کرتا دیکھتا رہا۔ جب اس نے ٹوپی سر پر جما کر کونے میں سے نیزہ اٹھایا تو نیاز بیگ بولا، لسی نہیں پیو گے؟ سکھوں کی طرف پیوں گا، شکار پر جا رہے ہیں۔ وہ اچک کر گھوڑی پر سوار ہوا اور ایڑ لگا دی۔ گھنے جنگل میں شیشم اور کیکر کے درختوں کے نیچے وہ 3 میل تک چلتے گئے۔ سب نے منڈاسے باندھ رکھے تھے اور ہاتھوں میں نیزے تھے۔ ایک سوار نعیم سے مخاطب ہوا، اس وقت آرام کر رہے ہوں گے۔ سوتے سے جگایا جائے تو اندھا ہو جاتا ہے جانور، پھر اسے سجائی نہیں دیتا، جدھر ہانک دو چلا جائے گا۔ اور اگر سامنے سے آ رہا ہو تو اپنی جگہ مت چھوڑو، دل میں بھی خوف مت لاؤ، کھڑے رہو۔ جب بالکل نزدیک آ جائے تو ایک دم سامنے سے ہٹ جاؤ، سیدھا نکل جائے گا، یہ 10 گز کے اندر نہیں مڑ سکتا۔ پھر اس نے نعیم کے بازو کی طرف دیکھتے ہوئے ہچکچاتے ہوئے کہا، اور تم ہانکے میں رہنا، میرا مطلب یہ نہیں کہ تم دلیر آدمی نہیں، تم دلیر ہو، جوانوں سے لڑ کر آئے ہو، پر یہ سور ہیں، یہاں تگڑے جوانوں کی ضرورت ہے، سمجھے؟ انہوں نے رات کے کھودے ہوئے گڑھوں میں سے گھاس اور لکڑیاں نکالی۔ ایک ہی قطار میں 7 گڑھے تھے۔
जोगिंदर सिंह और 6 दूसरे जवान अपने अपने खोदे हुए गड्ढे में उतरकर बैठ गए, इस तरह कि इनके घुटने ज़मीन में गड़े हुए थे और सिर्फ सर ज़मीन की सतह पर नजर आ रहे थे। हांके वाले घुड़सवार जंगल की तरफ चले। घने दरख्तों में से लंबा चक्कर काटकर वो आधे मील पर उसी सीध में आ निकले और चढ़ाई करते हुए सिपाहियों की तरह सीधी कतार में बढ़ने लगे। शीशम के एक झुंड में उन्हें सूअरों के रेवड़ की उम्मीद थी, लेकिन वो उन्हें तवक्को से पहले ही नजर आ गए। सियाह, फरबा, ताकतवर जानवरों का बहुत बड़ा रेवड़ अचानक सामने आया। घुड़सवारों ने बड़ी तेजी से फैलकर निस्फ दायरा बनाया और उन्हें घेरे में लेकर शोर मचाते हुए उस सिमत में हाँकने लगे जिधर शिकारी बैठे थे। सारा जंगल क़यामत के शोर से जाग उठा। परिंदे फड़फड़ा कर उड़े और छोटे जंगली जानवरों में भगदड़ मच गई। सवार अपने नेज़े बुलंद किए चीखें मारते हुए हांका लगा रहे थे। इस अचानक हमले से घबराकर सूअर चीखें मारते हुए इधर उधर भागने की कोशिश के बाद बिलाखिर उसी सिमत में बढ़ रहे थे जिधर उनको हाँका जा रहा था। फिर बदसूरत दरिंदों का जलूस खुली जगह में दाखिल हुआ और शिकारियों के सर गड़ों में गायब हो गए। वो तेज़ी से भागते हुए नाक की सीध में जा रहे थे। एकदम नेज़ों के सिरे बुलंद हुए और सूअर अपनी तमाम तर बरक रफ्तारी और बोझ के साथ नेज़ों से टकराए। ये नेज़े उनकी गर्दनों और शानों में उतर गए। जख्मी होकर जानवर पीछे हटे, लेकिन फौलादी नेज़ों के सामने उनकी पेश न गई। पहले हल्ले में सिर्फ 2 जानवर मरे। सवार फैल कर 2 हिस्सों में बट गए। घोड़ों को एड़ लगाई, रेवड़ के जंगल में गायब होने से पहले उन्हें मोड़कर वापस लाए। शिकारियों ने गड़ों में पासा पलटकर पोजीशन ली और नेज़े पीछे से आने वाले गल्ले के सामने कर दिए। जोगिंदर सिंह की सीध में एक सूअर आया। उसने दांत पीस कर नेज़ा उसके सीने में घुसा दिया। इस बार 3 सूअर शिकारियों के हाथों मरे। अगले हल्ले में छठा सूअर शिकार हुआ तो उसके बाद रेवड़ को निकलने दिया। सूअरों का चीखे मारता हुआ रेवड़ जंगल में गायब हो गया। एक दरख्त के पास से गुजरते हुए नईम को एक सूअर की पिछली टांगें दिखाई दी। घोड़ी का रुख मोड़कर वो उस तरफ जा निकला। दरख्त की जड़ के पास एक सूअर बैठा था। सीने से लेकर शाने तक उसकी खाल का चीथड़ा लटक रहा था। सफ़ेद चर्बी में से खून निकल निकल कर ज़मीन पर जमा हो रहा था। नईम की तरफ ज़ख्मी आंखों से देखते हुए वो फुनकारा। इस वक्त नईम के दिल में एक खौफनाक बेबस जानवर को देखने के बाद एक पागल ख्वाहिश पैदा हुई। उसके सोचने की कुव्वत मफकूद हो गई। वो कूद कर उतरा और नेज़ा उसके ज़ख़म पर रख दिया। सूअर ने झुरझुरी सी दी और चुपचाप बैठा रहा। नईम ने नेज़ा दबाया। सूअर उठा और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। नईम ने घुटने ज़मीन में गाड़ दिए और कंधे पर नेज़े का दस्ता जमाकर एक हाथ से उसे थामे रखा, लेकिन उसने महसूस किया कि ये जानवर उसकी ताकत से बाहर था। दूर से किसी की आवाज़ आई, क्या करते हो चौधरी? वो सब घोड़े दौड़ाते हुए वहां पहुंचे और कूद कूद कर उतरने लगे। एक घुड़सवार चिल्लाया, छोड़ना मत चौधरी, जोर लगाओ, नेज़ा ऊंचा रखो, आगे से कंधा नीचे करो। एक बूढ़े सिख ने गुस्से से कहा, वाह गुरु की, ये लौंडा क्या बेवकूफ़ी कर रहा, पता है इसका एक हाथ है। इनके शोर के दरमियान नईम ने खौफ और अपने तहफ़्फ़ुज़ की खातिर आंखें मीच कर अपने बाजू, कंधे, सीने और टांगों का पूरा जोर लगाया। अचानक सूअर ने एक चीख मारी और अपनी थोतनी नेज़े पर रखकर आंखें बंद कर ली। वही बूढ़ा सिख जो उसको एक हाथ का ताना दे रहा था, छाती फुलाकर बोला, वाह चौधरी, सीधा दिल में उतर गया नेज़ा, मैं तो आवाज़ पहचानता हूँ। ऐसी चीख उस वक्त उठती है जब नेज़ा दिल में उतरता है। मेरी तो उम्र सूअरों में गुजरी है। नईम ने नेज़ा छोड़ दिया और परे खड़ा होकर पसीना पोंछने लगा। शाम पड़ रही थी जब वो वापस हुए। जोहड़ के किनारे कुत्ते भौंक रहे थे। ओपले के धुएं ने गांव को लपेट में ले रखा था। खेतों पर अंधेरा तेजी से फैल रहा था। नालियों में बहते हुए पानी का हल्का सा शोर था। नीची छतों वाले खामोश घरों में दिए तेजी से बुझ रहे थे।
دن بھر بیلوں کے ساتھ کام کرنے والے کسان جلد سوتے تھے۔ حویلی کی دیوار کے پاس سے گزرتے ہوئے روشن آغا کی بگی دیکھ کر نعیم چونکا۔ گھوڑی روک کر وہ رکابوں میں ذرا اٹھا اور دیوار پر سے جھانکا۔ مٹی کے تیل کے لیمپ جل رہے تھے اور احاطے میں روشن آغا کے مزارے جمع تھے۔ سبھی لوگ بہترین لباس میں تھے۔ ان کی شوخ رنگ پگڑیوں کے بیچ ترے آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے۔ دیوان خانے کے دروازے پر منشی نظر آیا اور بلند آواز سے بولا، احمد دین۔ سب نے مڑ کر دیکھا۔ احمد دین گھٹنوں پر اٹھا۔ منشی نے کہا، اس کے مٹکے اناج سے بھرے پڑے ہیں پر اس نے موٹرانا نہیں دیا۔ احمد دین سحر زدہ سا آہستہ آہستہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کی ابرک لگی سفید پگڑی کا شملہ سیدھا تھا۔ اس نے لمبے لڑوں والا نیلا ریشمی تہمد باندھ رکھا تھا۔ اس کے تیل ملے ہوئے چہرے کی سیاہ جلد چمک رہی تھی۔ منشی نے کڑک کر کہا، بیل بنا دو۔ چند لڑکوں نے اٹھ کر احمد دین کی بغلوں میں ہاتھ دیے اور اسے گھٹنوں کے بل گرا دیا۔ وہ ایک لفظ منہ سے نکالے بغیر چاروں ہاتھ پاؤں پر ہو گیا۔ منشی نے جھٹک کر اس کی پگڑی اتاری اور ایک لڑکے کے ہاتھ میں دی، ذرا بیل کو رسی تو ڈالو۔ لڑکے نے پگڑی کا ایک سرا اس کے گلے میں باندھا، دوسرا ہاتھ میں پکڑ لیا۔ منشی بولا، ذرا کوئی اس کے منہ میں چارہ تو دو۔ ایک لڑکا خشک گھاس لایا اور اس کے منہ میں ٹھوسنے لگا۔ احمد دین نے دونوں ہاتھ ہوا میں پھیلائے اور پھٹی ہوئی آواز میں چلایا، نہ کرو۔ اس کے کھلے منہ سے گھاس کے تنکے لٹک رہے تھے۔ منشی رسی کھینچ کر بولا، چلو ذرا بیل کی طرح۔ بوڑھا کسان چوپایوں کی طرح زمین پہ چلنے لگا۔ ذلت کے احساس سے اس کا چہرہ بدنما ہو گیا۔ یکلخت نعیم بہت گھبرا گیا۔ اس نے گھوڑی کی پسلیوں میں ایڑ ماری اور دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ روشن آغا کی بگی کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی گھما کر چھت پہ ماری۔ اسی وقت دروازے میں سے ایک سایہ نکلا اور اس کے پیچھے آنے لگا۔ نعیم نے مڑ کر دیکھا۔ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، میرے مکان تک چلو گے؟ نعیم نے تاریکی کے باوجود نوجوان اسکول ماسٹر کی آواز پہچان لی۔ کہاں ہے تمہارا مکان؟ ماسٹر نے اندھیرے میں شمال کی طرف اشارہ کیا، وہاں۔ نعیم گھوڑی سے اترا، پھر خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ ایک چھوٹے سے شکستہ دیواروں والے صحن میں ایک گھوڑا گھاس کھا رہا تھا۔ ماسٹر نے نعیم سے کہا، اپنی گھوڑی کو ادھر باندھ دو، میں روشنی کرتا ہوں۔ کمرے کی دیوار کے ساتھ گدلے شیشوں والی ایک لالٹین لٹک رہی تھی۔ دیواروں پر جگہ جگہ بارش کے پانی کی لکیریں تھیں۔ ایک طرف چولہا رکھا تھا جس کے گرد کھانے پینے کے برتن تھے۔ ایک بڑی سی کھاٹ تھی جس پر سفید بستر بچھا تھا اور ساتھ کچھ کتابیں پڑی تھیں۔ ایک میز پر پینسلیں اور کچھ کاغذ تھے۔ ایک طرف ایک ٹرنک تھا۔ ماسٹر نے کرسی پر سے کتابیں اٹھاتے ہوئے کہا، بیٹھو۔ ماسٹر لکڑیاں توڑ توڑ کر چولہے میں رکھنے لگا۔ آگ جلا لی تو بولا، نعیم، تمہیں افسوس ہے؟ کس کا؟ جو ابھی ہوا، تم نے دیکھا نہیں؟ کافی دیر بعد نعیم نے بھاری آواز میں کہا، ہاں۔ ماسٹر بولا، جب احمد دین بیل کی طرح چلتا ہوا اندر پہنچا تو روشن آغا کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس نے سب کو باہر نکلنے کا حکم دیا۔ لیکن یہ بکواس ہے، ہمیں اس سارے چکر کو ختم کرنا ہے۔ نعیم نے چونک کر اسے دیکھا۔ ماسٹر نے کیواڑ بند کر کے کنڈی لگائی اور نعیم کے سامنے کھڑے ہو کر بولا، تم نے اپنے باپ کی حالت دیکھی ہے؟ یہ سارا نظام ردی نہیں، بتاؤ۔ اگر تمہیں بتایا جائے کہ تم سارے نظام کو بدل سکتے ہو تو؟ نعیم کی آنکھوں میں وحشت کی ہلکی سی جھلک ظاہر ہوئی۔ تم جانتے ہو ماسٹر، میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں، مگر کیسے؟ جواب دینے کی بجائے ماسٹر چائے بنانے لگا۔ وہ 25-30 سال کا جوان آدمی تھا۔ اس کے لمبوترے چہرے پر داڑھی بہت گھنی تھی۔ وہ ایک غریب کسان کا بیٹا تھا۔ چائے کی 2 پیالیاں میز پر رکھ کر وہ کھاٹ پر بیٹھ گیا
اور کوہنیاں میز پہ جھکا کے بولا، مجھے اپنا کام کرنا ہے۔ تمہارا کام تمہیں ضلع کا سیکٹری بتائے گا، وہ تمہیں پہلے سے جانتا ہے، اسی نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تھا۔ نعیم بولا، میں اسے نہیں جانتا۔ اس کا کیا نام ہے؟ وہ تمہیں جانتا ہے، اور کانگریس کے اور بھی کئی آدمی تمہیں جانتے ہیں۔ نعیم نے پوچھا، تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ پڑھاتا ہوں، اس کے علاوہ کئی کام ہیں جن کا تم سے مطلب نہیں۔ ہمارے آدمی آس پاس کے تقریباً سب گاؤں میں ہیں۔ ہاں تو پھر بتاؤ۔ میں تیار ہوں ماسٹر۔ ماسٹر نے اپنا کھردرا سا ہاتھ بڑھا کر سادگی سے کہا، اللہ کرم کرے۔ نعیم نے اس سے گرم جوشی سے مصافحہ کیا، پھر سر جھکائے اپنی گھوڑی کو قدموں پہ چلاتا سنسان گلیوں میں داخل ہوا۔ پتھروں پر اس کے قدموں کی آواز اندھیرے میں دور تک سنی جا سکتی تھی۔